میری پوری فیملی کو اس میں انوالو کرنے سے۔ اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے میرا وہ ہے موٹیو۔ موٹیو جو ہے وہ ڈبل ایج ویپن ہے۔ موٹیو کو ہمیشہ موٹیو سے ہی بیسیکلی کوانٹم آف جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ فرماتی ہے آنریبل کورٹ کہ اس میں موٹیو کتنا پروو ہو چکا ہے۔ موٹیو کا آنس آف پروف تھا پروسیکیوشن پہ، انہوں نے پروف کرنا تھا کہ یہ موٹیو ان کا اگینسٹ میرے اگینسٹ کتنا اسٹرینتھن ہے، لیکن کیونکہ موٹیو ڈبل ایج ویپن ہوتا ہے اور موٹیو ان کی اپنی کمپلینٹ کے مطابق یہ تھا کہ میں نے نشاندہی کی درخواست دی ہوئی تھی، میری نشاندہی کی درخواست پہ یہ ہوا اور انہوں نے آ کے نشاندہی میں رکاوٹ ڈالی اور رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے یہ سارا ایشو ہوا۔ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمایا آنریبل کورٹ نے سارا ریکارڈ کہ بینیفیشری کون ہے رکاوٹ ڈالنے کا، کیا اس وقت نشاندہی ہو جاتی جو میری درخواست پہ ہوئی تھی؟ ایک تو بات یہ ثابت ہوگی ریکارڈ سے، ایڈمیٹڈلی یہ ثابت ہوگی کہ وہ اپلیکیشن جو تھی ڈیمارکیشن کے لیے وہ میں نے دی ہوئی تھی، جو میں اشرف ہوں ملزم مین ملزم، انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی یہاں پہ ڈیمارکیشن کے لیے، یہ پروو ہو گیا۔ میری اپلیکیشن پہ پروسیڈنگ ہوئی تو اس میں فائدہ کس کا تھا اگر ڈیمارکیشن ہو جاتی؟ وہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر ڈیمارکیشن ہوتی اس وقت یہ ریموو ہو جاتی وہاں سے جو تجاوزات تھی تو فائدہ ہوتا، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے بینیفیشری کون ہوا کہ 2015 میں ہمیں بک کر دیا گیا اور ہمیں بک کرنے کے بعد پورا بینیفٹ انہوں نے گین کیا اس سے، اور ابھی تک وہ 2019 میں جا کے وہ سارے تجاوزات جو تھی وہ واگزار ہوئی، تو بینیفیشری یہ ہوئے۔ اور موٹیو جو ہے وہ 2015 YLR 1779 ہے، 2015 YLR 1576 ہے، PLJ 2022 CRC 476 لاہور ہے۔ ان تینوں میں بتایا کہ موٹیو ڈبل ایج ویپن ہے، ایک طرف یہ دونوں سائڈ سے کٹ کرتا ہے، اگر یہ پروف کر پائیں گے تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا، اگر یہ پروسیکیوشن پروف نہیں کر پائے گی تو اس موٹیو کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ملزم پارٹی کو ہی ہوگا۔ اب اس میں جو بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کی گئی ہے، یہ چوتھا گراؤنڈ میں